السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہم نے ضمیر منفصل پڑھی۔ ضمیر منفصل ہوا، ہما، ہم، یہ ضمیر منفصل تھی جس کو ہم نے کل اچھی طریقے سے سمجھا، اور امید کہ آپ نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ ضمیر منفصل کے سلسلے میں ہم نے کل لکھایا بھی تھا کہ اس کی آیتیں ڈھونڈ کے لانی ہیں اور اس کی آیتیں پڑھنی ہیں، سمجھنی ہیں۔ کچھ آیتوں کے نمبرات ہم نے لکھائے، تو ان آیتوں کو آپ کو ڈھونڈنا تھا۔ اگر ابھی نہیں ڈھونڈ سکے ہیں تو بعد میں پھر ڈھونڈیں، انشاءاللہ آپ کو اس کو ڈھونڈنا ہے۔ آج جو ضمیریں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ضمیر متصل ہے، یعنی ایسی ضمیریں جو جملے کے بعد میں مل کر آتی ہیں۔ آبجیکٹو پروناؤنس، یعنی کہ جملے کے ساتھ ہی جو لگ کر آتی ہیں، مل کر آتی ہیں، اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ مل کر آنے والی چیز کو متصل کہتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوئی ہے یہ ضمیریں، جیسے ہو، اس ایک مرد کا، آپ نے وہاں پر پڑھا تھا ہوا، تو اس کے معنی تھے وہ ایک مرد، اور یہاں پر ہے ہو، اس ایک مرد کا۔ جیسے آپ نے قرآن میں کئی مرتبہ دیکھا، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو انا انزلناہ، ہو دیکھیں یہاں پر آخر میں مل کر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں بہت ساری جگہ پر یہ ہو آتا ہے، اس ایک مرد کا۔ پھر آتا ہے ہما۔ اب یہ ہما اور ضمیر منفصل کا ہما دونوں لکھنے میں تو سیم ہے۔ یہ ہما اور ضمیر منفصل کا جو گزشتہ کل آپ نے سنا تھا، وہ دونوں لکھنے میں تو بالکل سیم ہے، پڑھنے میں بھی بالکل سیم ہے، لیکن وہ ہما جو ہے وہ جملے سے بالکل الگ ہٹ کر آتا ہے تو وہ ضمیر منفصل ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ دو مرد، اور یہ جملے کے بعد میں لگ کر آتا ہے۔ جملے کے بعد میں یہ لگ کر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ان دو مردوں کا، ان دو مردوں کا، یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہم ان سب مردوں کا، ان سب مردوں کا۔ تو یہ ہم بھی ضمیر منفصل کی طرح ہے، ضمیر منفصل لیکن الگ آتی ہے۔ جیسے ہم کہیں گے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان مرد، ہما مسلمانی یا ہما مسلمینی، وہ دو مسلمان مرد۔ ہم اگر اس طریقے سے کہیں گے تو وہ دو مرد ہوگا، لیکن اگر یہی ہما اور یہی ہم جملے کے بعد میں اگر آ جائے، تو جملے کے بعد میں اگر آ جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انہ الحق من ربہم، کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور پھر آتا ہے کبھی وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ یعنی شراب اور جوے کا گناہ، اکبر من نفعہما، زیادہ فائدہ مند ہے اس کے نفع سے، ان دونوں کے نفع سے۔ تو نفع معلوم ہے، نفع کس کو کہتے ہیں یہ تو معلوم، نفعہما، ان دونوں کے نفع سے زیادہ فائدہ مند ہے، ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے، ان دونوں کا نفع بہت کم ہے۔ تو جملے کے لاسٹ میں جب یہ ہما آتا ہے، یا جملے کے لاسٹ میں مل کر، جملے سے مل کر جب آتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا۔ یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہے آپ کو، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کے اندر بھی یہ ہم کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ ملتا ہے آپ کو یہ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ہم استعمال ہوا ہے، یہ بھی جملے کے آخر میں لگ کر مل کر استعمال ہوتا ہے۔ تو جملے کے آخر میں لگ کر آتا ہے، مل کر آتا ہے، جملے کے ساتھ میں ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کا، ان سب مردوں کا، ان دو مردوں کا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے کا۔
یہ کا جو ہے یہ کا حاضر کے لیے آتا ہے. کا مانے آپ ایک مرد کا, کما آپ دو مردوں کا, کم آپ سب مردوں کا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا. ارسلناک, آپ کو, ہم نے آپ کو بھیجا. ارسلناک, یہ کا جو ہے یہ کا کے معنی ہے آپ کا, آپ ایک مرد کو ہم نے بھیجا. تو اس کے معنی ہوتے آپ کا, آپ ایک مرد کو, آپ ایک مرد کا, یہ معنی ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی اللہ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاكُمْ, ہم نے تم کو زندہ کیا, ہم نے تم کو زندہ. یُمِیتُکُمْ, تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتے ہیں. تو یہ کا جو ہے آخر میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ استعمال جب جملے سے مل کر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ ایک مرد کا, آپ دونوں مردوں کا. کم کے معنی آپ سب مردوں کا. 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں, اس کے لیے کم استعمال ہوتا ہے. بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کا بھی استعمال کیا ہے. فَأَحْيَيْنَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم, اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ وہی ہے جس نے, اللہ الذی خلقکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا. ثم جعلکم, اللہ نے تم کو بنایا. اقرأ بسم ربک الذی, آپ کے رب کے نام سے پڑھیے. خلقک, آپ کو پیدا کیا. فسواک, آپ کو سیدھا کیا. فعدلک, تو یہ کا جو آخر میں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آپ کا. وربک الاکرم, آپ کا رب. وربک, آپ کا رب. وربک الاکرم. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ کا, کما, کم آتا ہے. آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو یہ الفاظ آپ کو بہت سارے مل سکتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہ میرا. یہ میرا, نا ہمارا, اس کو متکلم کہتے ہیں. یہ بھی ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل, جیسے آپ نے قرآن مجید میں کبھی پڑھا ہوگا نعمتی, میری نعمت کو یاد کرو. اذکروا نعمتی, میری نعمتی یعنی میری نعمت, میرا, میری, اس کے لیے یہ لگایا جاتا ہے. جملے کے آخر میں یہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح نا جو ہے جملے کے ساتھ میں مل کر لگایا جائے, جیسے ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب. ربنا, رب مانے رب, نا مانے ہمارے رب. ربنا, ہمارے رب. آتی, دے, نا, ہم کو. ربنا آتنا, ہم کو دے, ہم کو عطا کر. فی الدنیا حسنہ, دنیا میں حسنہ عطا فرما. وفی الآخرہ, آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. تو یہ قرآن مجید میں نا بھی استعمال. ربنا, اے ہمارے رب. تقبل منا, تو قبول فرما. تقبل, قبول فرما. منا, ہم سے. تو اس طریقے سے ہمارے, ہمارے سے, ہم سے, اس کے معنی میں یعنی جمع کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ بس یہی ہے کہ یہ ضمیر متصل ہے. یہ جملے کے ساتھ مل کر بالکل لگ کر آتی ہے, اور دکھنے میں اس کی جو تثنیہ اور جمع ہے یہ دکھنے میں منفصل کے جیسے ہی ہے. غائب میں تثنیہ اور جمع جو ہے یہ اس کی بالکل منفصل کے جیسی ہے, لیکن منفصل کی جو ضمیر ہے وہ جملے سے بالکل الگ آتی ہے. جملے سے بالکل الگ آتی ہے, اور متصل کی جو ضمیر ہے وہ بالکل جملے سے مل کر آتی ہے. تو دونوں میں ہم اس طریقے سے فرق کر سکتے ہیں. اس کو یاد کریے. ہو, اس ایک مرد کا. ہما, ان دو مردوں کا. ہم, ان سب مردوں کا. کا, آپ ایک مرد کا. کما, آپ دونوں مردوں کا. کم, آپ سب مردوں کا.
یہ میرا نہ ہمارا، ہما ہم وہی بولے ہم کما کم ٹھیک ہے، یہ نہ، گوشت نہ کرو بول کے بولے. میں چلے آتا ہوں مسلمان. ہما ہم کما کم یہ نہ، اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دونوں مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، یہ میرا نہ ہمارا. ٹھیک ہے. اگر بولنا ہے میں تو ہم بولیں گے انا، اگر بولنا ہے ہم سب تو ہم بولیں گے نحنو، لیکن اگر بولنا ہے میرا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. جیسے ہم کہیں گے کہ یہ چیز میری ہے، ھذا الشیء لی، یہ چیز میری ہے، لی لا لگایا، لا کے لیے کے لیے لگا، لی میری ہے. یا جو جب لگتا ہے نعمتی میری نعمت، اشکرو لی میرا شکر ادا کرو، یا بنی میرے بیٹے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. یا بنیا میرے بیٹے. تو یہ نہ اسی طرح ربنا تقبل منا آتنا ارینا، ہم کو دکھائیے، مناسکنا ہماری عبادتیں، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، اغفر لنا ہماری مغفرت فرمائیے، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی. اس طریقے سے بہت سارے قرآن کے ہر صفحے پر آپ کو یہ نا کا لفظ آپ کو ملے گا، جس سے آپ کو پہچان ہوگی. اس کو یاد کریں اور قرآن مجید سے ڈھونڈ کر لائیں. آج بھی میں کچھ صورتوں کے نمبرات دیتا ہوں، آپ اس میں ڈھونڈنے کی اس کو کوشش کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 26، جو میں نمبر دے رہا ہوں اس کو بھی آپ ڈھونڈیں، اور آپ الگ سے بھی ڈھونڈ کر بتانا چاہتے ہیں اور ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو بھی گروپ میں پوچھ سکتے ہیں یا میرے پرسنل پر پوچھ سکتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 26، سورہ بقرہ آیت نمبر 62، سورہ بقرہ آیت نمبر 119، سورہ اعراف آیت نمبر 20، سورہ بقرہ آیت نمبر 28، سورہ بقرہ آیت نمبر 40، سورہ بقرہ آیت نمبر 127. اب اسی طرح کچھ دعائیں بھی سمجھیے. یہ تو ہو گیا آپ نے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہوگی. جیسے ہم پڑھتے اللہم افتح لی، اس کے معنی ہے اللہم، اللہم معنی اے اللہ. قرآن میں بہت ساری جگہ اللہم آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے اے اللہ. تو افتح معنی کھول دیجئے، لی میرے لیے. تو دیکھیے یہاں پر یہ آیا، لام کے ساتھ یہ آیا مل کر، تو اس کے معنی ہوتے میرے لیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ کی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. ابواب دروازوں کو کہتے ہیں، بابن دروازہ، ابواب دروازے جمع ہیں. تو رحمتک آپ کی رحمت، رحمت مانے رحمت کا جو لگا ہے آخر میں، رحمتک کا جو آ رہا ہے اس کا معنی آپ کی رحمت. اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا آپ کے سامنے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہوتی ہے، اللہم انی اسألوکا، اسألوکا اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ اب اللہم اے اللہ، انی میں مانگتا ہوں، انی بے شک میں مانگتا ہوں، اسألوکا آپ سے مانگتا ہوں،
من فضلک آپ کے فضل کو مانگتا ہوں، میں آپ کے فضل کو مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو آتا ہے یہاں پر یہ بھی میرا، میرے لیے اور میں اس کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ اے اللہ آپ میرے لیے، اور بے شک اے اللہ اللہم انی، اے اللہ انی بے شک میں اسألک آپ سے مانگتا ہوں، من فضلک آپ کے فضل کو مانگتا ہوں۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ جو آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے۔ کھانا کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے، الحمد تمام تعریف ہے، الذی اطعمنا جس نے ہم کو کھلایا، اطعم طعام، طعام اطعم، اطعم نا ہم کو کھلایا، وسقانا اور ہم کو پلایا، وجعلنا اور ہم کو بنایا، مسلمین مسلمان بنایا، وجعلنا مسلمین ہے، من المسلمین غلط ہے، تو وجعلنا مسلمین، وجعلنا نا ہم کو بنایا، مسلمان بنایا۔ تو یہ دعائیں ہیں، دیکھیے اطعم نا، میم کے بعد دیکھیے نا ہے، اس کے معنی ہم کو، وسقا نا ہم کو پلایا، وجعل نا ہم کو بنایا، مسلمین مسلمانوں میں سے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری دعاؤں میں اس میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی دعاؤں میں بھی بہت ساری جگہ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے معنی کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، ہو ہما ہم، کا کما کم، یہ نا، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔